جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد حنیف عباسی صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون صاحب کا تعلق ہے، آپ سے تشریف رکھتے ہیں۔ طارق عظیم صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم صاحب کا تعلق ہے۔ شازیہ مری صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، صوبائی وزیر توانائی ہیں سندھ گورنمنٹ کی، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ ہم الفاظ کی جو سیاست آج کل چل رہی ہے، بیانات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے معزز مہمانوں سے بات چیت کریں گے۔ زرداری صاحب، یہ جو ٹوپی ڈرامہ نہیں چل سکتا۔ زرداری صاحب، یہ چھٹی کروانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں، میرے مولا کا منظور ہوا تو ہم انشاءاللہ زندہ رہیں گے اور آپ کے سامنے مقابلہ آپ کرتے رہیں گے۔ پوچھنے آئے ہو تم ہم سے وفا کے مانی، یہ تیری سادہ دلی مار نہ ڈالے مجھ کو۔ آپ نے پنجاب کے اندر گورنر راج لگا کر آپ نے کیا مساق جمہوریت کو مضبوط کیا۔ جمہوریت اس لیے تھی کہ اپنی جیبیں بھری جائیں۔ یہ اصولی سیاست نہیں ہے، یہ وصولی سیاست ہے، اور وصولی سیاست میں لوٹوں کی حکومت نوٹوں کے بغیر کبھی نہیں چلتی۔ حاجیوں کی جیبیں بھی کٹ گئی، کیا یہ مساق جمہوریت ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سرارے زندگی، تو اگر بندہ نہیں بنتا نہ بن، لوٹا نہ بن۔ یہ گردن کٹ سکتی ہے، یہ جھک نہیں سکتی۔ بالکل لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی محبت تو لوگوں سے مانگتے ہیں، ان کی طرح اپنی اداکاریاں بھی کرتے ہیں، ان کی طرح ڈائیلاگ بھی بولتے ہیں، مگر موت اس جیسی نہیں مانگتے۔ جی ناظرین، تانے دیے جا رہے ہیں کہ لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے سیاست کو کاپی کرتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، پھر کہا جا رہا ہے لوٹوں کی حکومت ہے جو نوٹوں سے بنتی ہے، اور دوسری جانب نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں، جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ یہ بیانات کیوں اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں، اور کیا یہ سندھ کارڈ پنجاب کارڈ کھیلنے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے؟ حنیف عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ کون سے کارڈ کھیل رہے ہیں عباسی صاحب؟ یہ تخت لاہور کی جنگ ہے، یہ کہاں تک پہنچے گی؟ پتہ نہیں جی، یہ الفاظ نہ تو ہم نے کبھی استعمال کیے نہ کریں گے۔ یہ تخت جو ہے وہ پاکستان کا تخت ہے، اور سب کو حق ہے کہ اس تخت پہ پہنچنے کے لیے وہ جمہوری راستے اختیار کریں۔ ہم نے تو صرف تھوڑی سی باتیں کی ہیں، اور باتیں کیا کی ہیں کہ ہمیں 30 ارب روپے کا حساب دے دیں پنجاب بینک کا، NICL کا، سٹیل مل کا، اور اسی طرح ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمیں حج میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی بات کریں، اور پھر یہ وزارتوں کا آنا جانا لوگوں نے اقتدار کے ساتھ اس کو لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے۔ یعنی جمہوریت کو بھی اقتدار کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے کہ اگر اقتدار رہے گا تو جمہوریت رہے گی، اگر اقتدار نہیں ہوگا تو جمہوریت کو خطرہ ہوگا۔ جمہوریت مفاہمت کو بھی یعنی میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ کیسی جمہوریت، مطلب یہ جمہوریت لوگوں کے مسائل کے حل کا نام ہے نا، لوگ تو اس جمہوریت کو مانیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اقتدار کی بندر باڑ کو کہیں گے یہ جمہوریت ہے، اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی پریشانی والی بھی صورتحال کوئی نہیں ہے کہ آپ للکار رہے ہوں کہ جناب ہم تخت لاہور کی طرف آ رہے ہوں۔ اور جو شخص میں سمجھتا ہوں کہ اشعار فرما رہے تھے، ان کو اشعار کا بہت شوق ہے، اور لوگوں کی حافظہ بھی کمزور نہیں ہے، اور وہ اشعار وہ پڑھا اس وقت بھی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب IGI کی پلیٹ فارم کے اوپر سے، پھر اس سے پہلے جو مجھے یاد ہے کہ جب وہ 85 میں اینٹی بھٹو جو کمپین ہوتی تھی اس کے اندر کھڑے ہو کے جو اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے تو ساری زندگی اینٹی پیپلز پارٹی آسما سیاست کی ہے، لیکن کسی موقع کے اوپر نہ ذوالفقار علی بھٹو کے مرنے کے اوپر مٹھائی تقسیم کی ہے، نہ ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جو غیر پارلیمانی بھی ہو۔ لیکن جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کچھ کوشش کی جا رہی ہے، میں زرداری صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا، میں زرداری صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اس موصوف، میں زرداری صاحب کی بات، میں اس موصوف کی بات کر رہا ہوں جو اینٹی بھٹو جلسوں کے اندر وہ جو قائد عوام ہے۔ اصل میں میری زبان زیب نہیں دیتی اس سے آگے، اگر آج یہ اشعار پڑھ رہے ہیں تو کل وہ کیا کہہ رہے تھے۔ میں نے جیسے اپنی مثال آپ کو دی کہ ہم نے زندگی میں اینٹی پیپلز پارٹی سیاست کی، آئندہ بھی اینٹی پیپلز پارٹی سیاست کریں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے منہ سے غیر پارلیمانی لفظ، یعنی جس پہ آج ہم شرمندہ ہوں ایک جمہوریت کے کارکن کے ہونے کے ناطے، ایک سیاسی کارکن کے ہونے کے ناطے، ہمارے منہ سے نہیں نکلے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آج ٹاپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ قیادت جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دائیں اور بائیں ہوا کرتی تھی، وہ آج آپ کو کیا آج اقتدار میں نظر نہیں آ رہی۔ طارق عظیم صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے جو پنجاب کی سیاست ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جو نکالا گیا وہاں سے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے لوٹا کریسی، اور خصوصاً آپ کی جماعت کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے آپ لوگوں پہ وار کیا گیا اور لوٹے بنا لیے گئے اور خرید لیا گیا، تو یہ واقعی اس وقت لوٹا کریسی کی سیاست کی جا رہی ہے؟
دیکھیں لوگوں کو ماضی میں اپنے کردار پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. جب انسان بات کرتا ہے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور یہ اقتدار جو آنی جانی چیز ہے، لیکن ہر وقت اقتدار اور کرسی کی وجہ سے اور شوق سے کہ کچھ لوگ نہیں نکل سکتے کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے وزراء کیوں چلے گئے. تو میرا خیال اس قسم کی جو گفتگو ہے اس کو اور الفاظ بالخصوص استعمال کرنے سے پہلے کچھ سوچ لینا چاہیے. میرے دوست جناب وزیر پارلیمنٹری امور جو ہیں ان کو غیر پارلیمنٹری جو زبان ہے وہ سوٹ نہیں کرتی. اس کے لیے اب اگر پاکستان کی پنجاب کی حکومت ہے مثلا تو اس کو ہر وقت تخت لاہور کہنا اور اس قسم کے ڈائلاگ بولنا، جو ٹھیک ہے ڈراموں میں تو ٹھیک ہے، اگر ڈرامہ بازی ہو تو وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ سینئر سیاسی رہنما ہیں اور ایک آپ چاہتے ہیں، ایک طرف بات ہوتی ہے مفاہمت کی، اچھی مفاہمت ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور اس قسم وہ تو ختم ہو گئی، جملے کستے رہنا، وہ تو ختم ہونے دیکھیں نہیں دیں گے، لیکن وہ ختم ہو گیا سارا. کولیشن حکومت جو ہوتی ہے پاکستان میں ایک نیا تجربہ تھا کولیشن کا، اور کولیشن بھی وہ کہ جہاں پہ دو مین جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہوں، نظریاتی اختلافات، وہ نظریاتی اختلاف بالکل ایبسولوٹلی. تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہوتا کہ ہر قدم وہ جو ہے نا پھونک پھونک کے رکھے، کہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کہ آپس میں ملے، گیو اینڈ ٹیک کی پولیٹکس ہوتی ہے. اب یہاں پہ حال یہ تھا کہ کچھ وزراء بالخصوص پیپل پارٹی کا، مجھے کوئی آر نہیں اس میں کہنے کی، کہ وہاں بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے بیان بازی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ چلنے والی بات نہیں تھی. شروع سے بھی یہ غیر منطقی غیر فطری قسم کا اتحاد تھا، ہم نے اس وقت سے کہا ہوا تھا. لیکن آپ کے پہ اوپر جو وار کیا گیا نا پی ایم ایل کیو پہ جو پنجاب میں کیا گیا، اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ اس میں جو بات کر رہے ہیں جی ڈیفیکشن کی اور اس کی، وہ دیکھیں وہ 63A جو ہے وہ ایک لیگل ایشو ہے، لیکن اس میں ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی پارٹی جو ہے نہیں بنا رہے ہیں یا ہم نون میں جوائن کر رہے ہیں. ایک گروپ ہے پارٹی کے اندر، ان کو یونیفیکیشن کہتے. دیکھیں یونیفیکیشن کے لیے بھی بہت کوششیں کی گئی. خود چوہدری شجاعت صاحب نے، مجھے خیال ہے میں اس میں شامل تھا، کہ ہم نے کوشش کی کہ مسلم لیگ کے سارے دھڑے جو ہے اکٹھے ہونے چاہیے. آسما پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی ناصر بانی اور خالق جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور ہمارے یہ دھڑوں کی لڑائی جو ہے وہ ہمیں نہیں، ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اور دوسروں کو فائدہ ہو جا رہا ہے. عباسی صاحب نہیں میں صرف ایک بات، آسما مجھے یہ بتائیں، پنجاب میں جو ویکسین نظر آ رہا ہے جو پنجاب میں اب ہوگا نا، اب کہا جا رہا ہے نا ماضی میں جو کچھ آپ لوگ کرتے رہے آپ کی جماعت، آج پھر آپ لوگ وہی کام کرنے جا رہے ہیں. اگر تو ہم نے اس کو مفاہمت کو یا جمہوریت کو 7 وزارتوں سے وابستہ کر دیا تو پھر تو آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، پھر تو محاذرائی کی سیاست ہوگی. اگر ہم نے 17 وزارتیں چھوڑیں فیڈرل گورنمنٹ سے، کوئی کسی قسم کی چیخو پکار نہیں ہوئی. میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ مفاہمت آپ کا مراد یہ ہوا، جمہوریت آپ سے مراد یہ ہوا کہ صرف وزارتوں تک محدود ہے. میں شازیہ مری صاحبہ سے پوچھ لوں، شازیہ کیا یہ الزام ٹھیک ہے آپ کی جماعت پہ کہ جب تک آپ لوگ وزیر رہے پنجاب میں، جو آپ لوگوں کے گروپ کے لوگ تھے، لیکن اس کے بعد جب نکالا گیا، خداحافظ کہا گیا، تو پھر جو بیانات جس طریقے سے سامنے آئے، خصوصاً کچھ ہمیں لگ رہا ہے پنجاب کارڈ اور سندھ کارڈ کھیلنے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں؟ شکریہ اسما. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ایک بڑا غلط پرسیپشن ہے، اور یہ عموماً پہلے بھی میں نے یہ بات سنی ہے سندھ کارڈ کے حوالے سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں سندھ میں بیٹھے لوگ اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے اس کا امپریشن نہیں آنا چاہیے. جہاں تک آپ نے سیاست کی بات کی ہے اور اس وقت جو سیاسی سچویشن ہے اس حوالے سے میں نے ساتھیوں کو بھی سنا ہے. دیکھیں ہم نہیں سوال کرنا چاہتے کسی بھی جماعت سے ان کے اندرونی کیا معاملات ہیں. اگر آج پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑے ایکٹیو رہنما جاوید ہاشمی صاحب، جن کی مشرف دور میں اگر کسی کی بھی مثال لی جائے نون سے تو صرف وہ شخص ہماری سامنے آتا ہے، ہماری نظر میں آتا ہے جس نے واقعتاً کچھ تھوڑی بہت قربانی نظر میں آتی ہے کہ دی ہوگی. لیکن اگر وہ شخص خاموش ہے تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے سوال کریں. دس از دیئر انٹرنل میٹر، اور میرا خیال ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے وزارتوں کے حوالے سے اور جو کہا گیا، میں حیران تو یہاں پر پی ایم ایل این کے ساتھی ہو رہے، حیران تو میں ہو رہی ہوں کہ وزارتوں کے اوپر اتنا بڑا ایشو یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ پیدا ہو گیا ہے. دیکھیں بات یہاں منسٹرشپ کی یا منسٹرز کی نہیں ہے، بات یہاں اس ریکنسیلیشن کی ہے، اس سوچ اور اس اسپرٹ کی ہے جس کا وعدہ ہم دونوں کی لیڈرشپ نے کیا ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو حکومت کی مدد ہی کریں گے، اپنا ایکٹیو رول ادا کریں گے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے چلائی ہے جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے، اس سے قبل بھی ان کی جانب سے بڑی سٹیٹمنٹس آئی ہیں.